اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ مولانا العظیم۔ 27 صفر المظفر 1447 ہجری بمطابق 22 اگست 2025 عیسوی۔ صدیقی خاندان دی چشم و چراغ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ قرآن کریم دی پہلی حافظہ قاریہ، مدینے دی بہت بڑی مفتیہ فقیہہ عفیفہ کائنات مخدومۃ المسلمین مریم اسلام، آپ دی ذات والا صفات کسے تعارف دی محتاج نہیں۔ آپ دا خاندان یعنی صدیق اکبر دا خاندان بنو تمیم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے پاکیزہ مطہر روشن منور اور بے مثال ماحول دے اندر پرورش پائی کہ صدیقی گھرانہ انوار نبوت دیاں ضیاء پاشیاں تو منور ہے، ایمان و ایقان دی اور محبت رسول دی پاکیزہ فضا دے اندر تربیت پانے والی عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جس گھرانے دے اندر آپ نے اکھ کھولیے وہ گھرانہ تمام گھرانوں وچوں افضل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت تو فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر، نبیاں تو بعد تمام لوگاں وچوں افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے میری امت دی تے ابو بکر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر حبیبہ حبیب خدا محبوبہ محبوب خدا اس باپ دی بیٹی ہے جس باپ نے اپنا سب کچھ دین تو قربان کر دیتا ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ ام رومان کرانیہ جنہ دا اصل نام زینب ہے، کنیت ام رومان ہے، 14ویں پشت وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نسبتی پہلے ہو چکی۔ جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر واسطے درخواست کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق دے اگے پیغام بھیجیا کہ میں اپنے بیٹے جبیر واسطے عائشہ دا رشتہ چاہنا، مگر قدرت نو منظور نہیں سی۔ رمضان دے اندر 10 نبوت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرما گئی۔ اس وقت سیدنا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ جنابہ خولہ بنت حکیم نے اللہ دے رسول نے رابطہ کیتا کہ یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں کہ تواڈے واسطے کوئی اچھا جا رشتہ تلاش کرا، تسی اپنا گھر آباد کر لو۔ میرے پاس 2 رشتے نے، ایک بیوہ ہے ایک کنواری ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیڑے رشتے نے؟ تو کہنے لگیاں کہ یہ جو بیوہ عورت ہے وہ سودا بنت زمع ہے، اور جو کنواری دا لڑکی دا رشتہ ہے وہ عائشہ بنت صدیق اکبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیتی۔ مائی خولہ بنت حکیم نے ابو بکر نال بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ عائشہ دا رشتہ تے میں کر چکیا، ما اخلفا ابو بکر وعدن قطو،
ابو بکر صدیق اپنا وعدے دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. لہذا میں ایک باری مطعم بن عدی نال ملاقات کر کے پوچھ لوا. وہ دے گھر تشریف لے گئے بھئی مینوں تو عائشہ دا پیغام پہنچایا سی، کی پروگرام ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو پوچھا. بیوی نے کیا گل اصل وے کہ عائشہ دا رشتہ لے کے میں اپنے پتر نو سابی اور بے دین نہیں بنانا چاہتی کہ اپنے باپ دادے دا دین چھوڑ جائے. مطعم نے اپنی بیوی دے نال اتفاق کیتا تو صدیق اکبر اس مقام تے فرماندے نے میں اپنا وعدہ پورا کرن واسطے آیا سا، انکار تواڈے ولوں ہویا ہے. آندے ہی مائی خولا نو کہہ دیتا کہ مینوں اے رشتہ قبول ہے. چنانچہ جلدی ہی 12 اوقیہ چاندی یعنی 500 درم دے حقے مہر دے تحت ام المومنین دا اللہ دے رسول نال نکاح کر دیتا گیا. آپ دے حوالہ عقد وچ آ گئیاں. بخاری دی روایت دے مطابق اس وقت آپ دی عمر مبارک صرف 6 سال ہے. رخصتی نہیں ہوئی، اے مکے دی بات ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ تعالی نے بڑیاں خوبیاں ودیت فرمائیاں. ذکاوت، ذہانت، انصاب دے اندر یعنی حسب و نسب قبائل دے اس دے اندر مہارت تامہ ہے اپنے باپ ابو بکر دی طرح. اور اللہ نے بلادہ حافظہ اور یادداشت عطا فرمائی. پھر اللہ کے رسول دی ہمہ وقتی رفاقت نے چار چند لگا دیتے. سب تو پہلے امی عائشہ نے اللہ دا قرآن حفظ کیتا. آپ قرآن دی حافظہ نے، قاریہ نے، اور اس قدر دلچسپی نال انٹرسٹ لے کے بڑی محبت نال دین دے مسائل اللہ دے رسول کو بار بار پوچھ دیا، حتیٰ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سینہ قرآن و سنت دا خزینہ بن گیا. آپ نے کم سری دے اندر قرآن بھی حفظ کیتا ہے اور 2210 حدیثاں زبانی یاد نے. 40 حدیثاں جنہوں یاد ہو جان وہ تے اللہ دے رسول دی شفاعت واجب ہے. کوشش کرو نا لمیاں حدیثاں نہ صحیح چھوٹیاں چھوٹیاں حدیثاں یاد کرو، اور 40 حدیثاں یاد کر لو گے تو سمجھ لو کہ تواڈے تے یعنی تواڈی شفاعت اللہ دے رسول آمنہ دے لال فرمان. تو اس تو بعد اللہ دے رسول دے نکاح دے اندر کئی ازواج مطہرات بیوہ بھی آئیاں، مطلقہ بھی آئیاں، مگر جو مقام امی عائشہ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسے زوجہ محترمہ نو حاصل نہیں ہویا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قدرتی طور تے امی عائشہ نال محبت سی، اور اس محبت دا شہرہ پورے مدینے دے اندر ہے. ہر شخص میں اس بات دا علم ہے کہ اپنی تمام بیویاں وچوں ساڈے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساریاں بیویاں نالوں ود کے عائشہ صدیقہ نال محبت ہے. لہذا صحابہ کرام نے کوئی آپ نو گفٹ دینا ہوندا، آپ نو کوئی تحفہ دینا ہوندا تے امی عائشہ دی واری دے دن دی انتظار کرنا کہ وہ دن آوے تے پھر میں آپ نو گفٹ اور تحفہ اور ہدیہ پیش کراں گا، آپ نو زیادہ خوشی ہوئے گی. اللہ اکبر. تو بھائی واقعات تو بے شمار نے، اگر میں سیرت عائشہ نو ترتیب نال بیان کراں تو کافی وقت چاہیدا ہے، پھر جمعے دا وقت ایک جمعے دا بڑا ہی محدود ہے. لیکن میں چیدہ کچھ واقعات عرض کرنے دی کوشش کراں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمات دین دے اندر بے شمار نے. 9 سال دی صرف رفاقت ہے اللہ دے رسول دے نال، صرف 9 سال. 18 یا 19 سال دی عمر دے اندر سن تے اللہ دے رسول جدائی دے کے دنیا تو رخصت ہو گئے. اور یاد رکھنا کہ ظالم لوگ
کسی نو بھی معاف نہیں کرتے، بالخصوص منافقین۔ منافقین مکے دے اندر نہیں، مکے دے اندر مشرکین نے یا مسلمین نے، موحدین نے۔ مدینے دے اندر اوس و خزرج دے جو دو انصار دے قبیلے نے، انہاں وچوں منافقین نے، اور یہود دے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع نے، جنہاں دے بہت بڑے قلعے نے اور انہاں دیاں فصیلاں نے مدینہ شہر تو باہر۔ تو انصار دے وچوں جڑے لوگ منافقین نے، اللہ نے اونا دی منافقت دیاں کچھ نشانیاں، کچھ علامات بیان فرمائیاں نے قرآن کریم دے اندر۔ تو منافق جو ہوندا ہے وہ کسے دے حق مخلص نہیں ہوندا۔ منافقاں نے خان وعدہ رسالت نو بھی معاف نہیں کیتا۔ 5 ہجری شعبان دے مہینے دے اندر ایک غزوہ ہویا ہے جو کہ نجد دے علاقے دے قریب ہے، ایک چشمہ بنو مستلق، اس مقام تے غزوہ ہویا ہے۔ اور اس غزوے دے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ لشکر تو یعنی سون دی وجہ تو اوتھے کلیاں رہ گئیاں نے، اور صحابہ نے آپ دا ہودج اٹھا کے اونٹ تے رکھیا ہے اور محسوس نہیں کیتا کہ آپ ہودج دے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آپ اس واسطے اس جگہ تو نہیں ہلیاں کہ مینو کوئی تلاش کرن آئے گا، آپ پتھر دی پڑی تے رکھ کے لیٹ گئیاں نے۔ پھر ایک صحابی صفوان بن معطل وہ تشریف لے آئے کہ لشکر دی کوئی گری پڑی چیز ہووے تے میں دیکھاں جس مقام تے پڑاؤ ڈالیا ہے۔ اگے آکے منظر کی ویکھیا ہے کہ امی عائشہ پتھر تے سر رکھ کے لیٹیاں ہوئیاں نے، اور انہوں نے آپ نو پہچان لیا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے صفوان نے مینو اس واسطے پہچانیا کہ حجاب دیاں پردے دیاں آیتاں نازل ہون تو پہلا صفوان نے مینو ویکھیا ہے، لہذا انہیں مینو پہچان لیا، اور وہ پڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ امی عائشہ تنہا ایتھے رہ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی بٹھائی، امی عائشہ نو سوار کیتا، لے کے آئے، اور منافقین نو موقع مل گیا خاندان نبوت تے حملہ کرن دا، الزام تراشی کرن دا، تانا زنی کرن دا، اور خاندان نبوت اور رسالت دے حرم نو بدنام کرن دا موقع مل گیا۔ اللہ اکبر۔ الزام تے لوگ نیکا لوکاں تے لگایا کرتے نے، اے شروع تو بدتینت اور خبیث فطرت لوگاں دی روایت چلی آ رہی ہے، مگر اللہ اپنے بندیاں دی بریت بھی پیش کر دیتا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام یعنی ام عیسیٰ، انہاں تے بھی الزام لگا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون دیے بھیڑیں، یہ کیڑا چڑھ چاڑ کے آ گئی ہیں، نی تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کتھوں آیا ہے؟ تیرا خاندان بڑا نجابت شرافت والا ہے، اللہ دے نبی دے خاندان نہ تو تعلق رکھن والی ہیں، پر اے کی کم کی تائی فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ آپ نے اشارہ کر دیتا، وے پوچھن والے ہو اس گل دا تے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، اے کیویں دنیا تے آیا ہے، اے دے کوئی پوچھ لو، اے آن والا جانے یا بھیجن والا جانے۔ او کی کہتے نے قالو
کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے تیرے گود میں شیر خار بچائے، اس عمر دے بچے تے نہیں بولیا کر دے، سانو دسنا ہے بچہ کیویں ہویا ہے، اے کتھوں لے کے آئی ہیں؟ اللہ نے فرمایا او میرے عیسیٰ، تیری پاک بال ماں دی پاک دامنی تے ہر وارے ہے، ذرا تو بول کے گواہی دینا۔ قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنا تعارف کروایا ہے، انی عبداللہ، اے نہیں آکھیا انی انا اللہ کہ میں اللہ ہاں، اے نہیں آکھیا انا ابن اللہ کہ میں اللہ دا بیٹا ہاں، اے نہیں آکھیا انا من اللہ کہ میں اللہ دے وچوں ہاں، بلکہ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ میں اللہ دا بندہ ہاں، مینوں اللہ نے نبوت نال سرفراز فرمایا ہے، مینوں اللہ نے صاحب کتاب بنایا ہے، اجے نہ نبوت ملی ہے نہ کتاب ملی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اصل گل اللہ نے فرمایا آج عیسیٰ دی حیثیت فرما رہے ہیں، میں مینوں اللہ برکت والا بنایا، میں جتھے بھی ہواں میں برکت والا ہاں، مینوں اللہ نے نبوت عطا کیتی ہے، مینوں اللہ نے کتاب عطا کیتی ہے۔ لوگوں مینوں اللہ نے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، لوگوں مینوں اللہ نے زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیتا ہے، لوگوں مینوں اللہ نے اپنی ماں مریم نال احسان کرن دا حکم دیتا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، میں نافرمانہ وچوں نہیں، میں تے ماں دیاں فرما برداریاں کرن والا ہاں۔ اللہ اکبر۔ تو گواہی اللہ نے دلائی اور مریم دی بری برات پیش کی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی عطا فرما کے او مہد مادر دے اندر، ماں دی گود دے اندر بول کے گواہی دے رہے ہیں، کدے اس عمر دا بچہ بولیا نہیں، مگر اللہ جدوں چاہے جس چیز نو چاہے قوت گویائی عطا فرما۔ اسی طرح حضرت جریج ولی دے اتے الزام لگا ہے تے اللہ نے ایک چھوٹے جے بچے کو گواہی دلائی ہے، اور اس بچے نے بول کے کیا ہے، اور لوگوں اللہ دے نیک بندے نو کیوں متون کر رہے ہو، او دا تو سن حجرہ بھی گرا دیتا ہے، او دے تے تشدد بھی کیتا ہے، میں اے دا بیٹا نہیں فلانے چرواہے دا بیٹا ہوں۔ اللہ نے شہادت پیش کروا دیتی، معصوم بچے نو بلا کے جریج ولی دی اللہ نے آپ برات پیش کی تھی۔ ایسے طرح صدیق یوسف ابن یعقوب تے الزام لگ گئے، بی بی پیچھا کر رہی ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
یوسف علیہ السلام دی عفت اور اس عصمت دے اتے حملہ آور ہونا چاہتی ہے. شیطانی ارادے نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. جے اللہ دا کرم نہ ہوئے تے دوستو کوئی بندہ پاویں اللہ دا نبی کیوں نہ ہوئے برائی تو بچ نہیں جے سکدا. بی بی سمجھیا چابیاں میرے کول نے 7 کمرے نے دروازے تالے لگا دیتے گئے نے لاک کر دیتے نے یوسف نس کے کتھے جائے گا. اللہ اکبر. اس وقت کہہ دیئے ہے تلک وے ایک واری یوسف میرے وال تک. تے آپ کی فرما دے نے بی بی میں تینوں تکاں یا انہوں تکاں جڑا ہر شہنوں ویخ رہے آئے وہ ساڑھے حال تو واقف ہے. اللہ اکبر. آپ کی فرما دے نے چھوڑ خیال زلیخا ایسا نہیں میں پر ظلم کما نہیں اے جد میری دائی پاک گرانا تے اس نو داغ لگا نہیں. اللہ اکبر. نہیں میں پیغمبری میرا باپ بھی پیغمبر میرا دادا ابراہیم بھی پیغمبر میرا دادا اسحاق بھی پیغمبر. اے جد نبیاں دیئے کیڑے کرتے عملہ ور ہو رہی ہیں. فرماندے نے یوسف علیہ السلام نے کی کیا جد پیغمبر تے میں آپ پیغمبر نی باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک زلیخا اے نہیں ارادہ تیرا. پریشان ہو گئے نے. اللہ نے فرمایا او یوسف سوڑیا تیرا کام میں کوشش کرنا تے میرا کام میں بچانا. یا اللہ کوشش کی کرا دروازے بند نے تاڑے لگے ہوئے نے بی بی وقت دی حکمران نے بڑی اپروچ آ رہی ہے صاحب اقتدار بھی ہے صاحب جمال بھی ہے. اللہ میں تے پردیسی غلام وکدہ وکاندہ آیا میریاں لجا میریاں شرما میریاں عزتاں میریاں عفتاں عرشہ والیا تیرے ہاتھ چ نے. اج تو بچائیں تے یوسف بچ سکتا ہے جے تو نہ بچائے تے میں بچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس وقت آپ نے دوڑنا شروع کر دیتا دروازے وال دوڑے نے تے پہلے دروازے وال آئے تے تالا ٹوٹ کے فرش تے پہ آئے دروازہ کھل گیا ہے. دوسرے دروازے پہنچے ایویں ہوندہ گیا ہے چھن چھن کر کے تالے ٹوٹتے جا رہے نے دروازے کھل دے جا رہے نے. تے یوسف جویں بے داغ اندر گیا سی اویں بے داغ باہر آ گیا. اللہ اکبر. بی بی دا اور چارہ کوئی نہ چلیا دوڑ کے آپ دے پیران ہاتھ پایا. میں کیا کرنا او پیران صدیق یوسف دا ہے اللہ دے نبی دا پیراہن ہے او قمیض بھی برکت والی ہے مگر اللہ دی غیرت نے گوارا نہ کیتا جس جسم دے اس کرتے دے جس حصے تے اس ناپاک عورت دے ناپاک ارادے والی عورت دے ناپاک ہاتھ لگے نے وہ حصے ہی جدا کر دیتا ہے تاکہ میرا نبی جو ہے میں نہیں برداشت کر سکتا کہ ایسا غلیظ حصہ کرتے دا بھی آپ دے جسم اطہر تے نظر آئے. کرتا پھٹ گیا. پھر جملہ مختصر باتیں ہے عزیز مصر نے بیخ لیا ہے. بی بی بازی پلٹ گئی پینترہ بدل گئی. انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم. انہاں دے قرآن کہہ رہے ہیں انہاں دے بیبیاں دے مکرہ تو بچو. اللہ اکبر. اے بڑیاں مکار جے
اپنی بولی کہندے نا فلانی بڑی تارے لانی، اے ٹاکی لا بھی آندی ہے تے لا کے بھی آ جاندی ہے، تے میں کہنا ایس دور دیاں اے ٹاکی لا کے چٹ چنگا بہ کے پھر ٹاکی لا کے واپس آندی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کیویں محفوظ کر رہا ہے۔ ہن ایتھے کون ہے پردیسیاں دی گواہی دین والا؟ کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی سپورٹر نہیں، کوئی ووٹر نہیں، کوئی حمایتی نہیں، کوئی معین و مددگار نہیں ہے تے کردگار ہے، صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، بادشاہ کہندہ ہے گواہی دیو جی، اے بی بی میری بیوی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بیوی دی تے قسم بھی لوگ کھان نو تیار ہو جاندے، پاویں جھوٹی بھی ہوئے، بیگم میری اے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ نے اس سے خاندان دے ایک چھوٹے جے بچے دے سینے تے ہاتھ رکھیا، بولے اللہ دیا بندیا قصور کدھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَصَدَقَتْ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ بچہ بولے آئے، چند دن دا بچہ ہے بھی عزیز مصر دے خاندان دا، وہ کہندہ ہے اے عزیز مصر پردیسی ویکھ کے ظلم نہ کریں، اے بیوی تیری قصورواری، میں دلیل پیش کرنا ماں، اگر یوسف دا کرتا اگوں پھٹیا ہے تے یوسف نعوذ باللہ سچا نہیں، بی بی تیری سچی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہ کرتا پچھو پٹائے تے پھر بی بی تیری جھوٹی ہے تے پردیسی یوسف سچا ہے۔ ویکھیا کرتا واقعی پچھو پھٹیا ہے، اس پچھوں ہاتھ پایا ہے، اے بیچارہ اپنی عزت بچا کے نسیا ہے، اور بی بی اللہ اکبر انہیں قمیض نو ہاتھ پا کے انہوں پھاڑ دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے اے بی بی جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فیصلہ دے دیتا نا، کوئی کتنا کسے نو ذلیل کرنا چاہے جی اللہ کسے دے کاکھ رکھ لگے، اللہ کسی دی عزت بچانا چاہے اور کوئی جمعہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ہر نماز دے فرضہ تو بعد اے دعا ضرور پڑھیا کر دے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جڑی شے تم دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، تے جڑی شے تو روک لوے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تیرے روب دے سامنے کسے دا روب نہیں ہو چلدا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ عزت دین والا بھی ہو، ذلیل و خوار کر دین والا بھی ہو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دے ذلتا میرے رب دے ہاتھ وچ نے۔ اللہ نے یوسف دی بریت پیش کر دیتی،
چھوٹے جے بچے کو گواہی دلا کے اللہ اکبر ہن بات آ گئی ہے محمد دے گھرانے دی، آقا نامدار مخدوم کائنات خاتم المعصومین خاتم النبیین سید المرسلین تمام کائنات و افضل تے اعلیٰ تے عرفا تے اشرف تے اکرم ذات میرے مصطفیٰ دیے رب تو بعد اگر اللہ نے کسے نو عزت نال نوازیا ہے تے وہ آمنہ دلالے آپ دے خان وعدہ رسالت تے الزام منافقین لگا رہے نے، نعوذ باللہ۔ امی عائشہ نو بڑا پریشان کیتا ہے، میرے آقا نے اس وقت سیدہ عائشہ کو پوچھیا عائشہ جے تیرے کو بشری تقاضے دے تحت کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو بھی اللہ اللہ کے توبہ کرنا، اللہ بڑے بڑے گناہگارانوں معاف کر دیندہ ہے۔ ویکھو میرے نبی دا حوصلہ کرنا ہے، اور شوہر ہوئے دے ایسا ہوئے تحقیق بھی کر رہے نے، توبہ دی تلقین بھی کر رہے نے، فرما دینے عائشہ جے تیرے کو خطا ہو گئی ہے تو بھی اللہ اللہ کے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور اسی سنیاں سنائیاں تے بدگمان ہو کے طلاقاں دے دینے ہاں، اپنا گھر اجاڑ لینے ہاں، اپنے بچیاں نو ڈسٹرب کرنے ہاں، دو خاندان تباہ ہو جاندے نے۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، میرے آقا نے فرمایا بدگمانیاں تو بچیا کرو، اے بڑی بڑی جھوٹی بات ہے، جنی دیر تک کسے معاملے دی تحقیق نہ کرو، اپنا ذہن نہ بڑھاؤ، بدگمان نہ ہوو۔ اللہ اکبر، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق کریا کرو پھر کوئی اپنا موقف اختیار کریا کرو۔ اللہ اکبر، الزام لان والے نے خانوادہ رسالت نو معاف نہیں کیتا، کڈے وڈے گھرانے دے ہوتے منافقین جنہاں وچوں سربر آوردہ اور بڑا بڑا چودھری ہے خزرج قبیلے دا رئیس المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول، اے بہت بڑا فعال ہے اس کردار دے اندر، متحرک اور ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ امی عائشہ دی حرمت عفت اور عزت تے حملہ آور ہویا ہے، میرے خدا دی غیرت جوش وچ آ گئی کہ اے معاملہ جریج ولی دی عزت دا نہیں، اے معاملہ یوسف صدیق دی حرمت دا نہیں، میرے محبوب دی عزت اور گھرانے دی عفت دا معاملہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا فرش والے وچوں میں کسے دی گواہی قبول نہیں کرنی، میں خود عرش عظیم دے اتے آپ وکیل صفائی بن کے عائشہ بنت ابو بکر صدیق دی گواہی آپ دیا گا۔ کتنی آیتاں اللہ نے اتاریاں، ایک روایت 14 آیت نمبر 11 تو سورہ نور دے اندر مضمون شروع ہو رہا ہے، اور 18 آیات کریمہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے امی عائشہ دی بریت واسطے نازل فرمائیاں نے۔ آپ خود کہہ دیا نے میں تے اجازت لے کے اللہ دے رسول کو اپنے ماپیاں دے گھر چلی گئیاں، دن بھی رو رہیاں نے رات نو بھی رو رہیاں نے، طوفان بدتمیزی اٹھیا ہوا ہے پورے مدینے دے اندر، بعض مخلص مسلمان بھی بدگمان ہو گئے۔ حضرت علی کو حضور نے مشورہ لیا، انہوں نے رلے دی گل کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایڈا پریشان ہونے دی ضرورت کی ہے، کیا تو ہمیں کوئی بیویاں دی کمی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح کاردی لوڈی کو مشورہ لیا گیا، انہوں نے کیا عائشہ تے اینی پوڑی پاڑی ہے، اینی سدھی سادھی ہے،
میں کدے بھی یہ گل مننے نو تیار نہیں. وہ دے آٹا گنے تے سو جاندی ہے تے بکری آٹا کھا جاندی. اللہ اکبر. اے فرش والے اپنے اپنی آراء دا اظہار کر رہے نے، مگر 3 اشخاص مداح رسول، ثنا خان مصطفیٰ، نعت خان مصطفیٰ، سیدنا حضرت حسان بن ثابت بھی بدگمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی زینب بنت جاش دی ہمشیرہ حمنہ بنت جاش جو آپ دی پھوپھی ذات بھی ہے وہ بھی بدگمان ہو گئیاں. اسی طرح مصطح بن اساسہ بھی بدگمان ہو گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اس معاملے نو آپ ہینڈل کیتا ہے اور اللہ خود عدالت دے کٹہرے وچ وکیل صفائی بن کے آ گیا. اللہ اکبر. اور کی فرمایا ہے؟ اللہ دا قرآن اٹھا کے دیکھو، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بڑا بہتان ہے، یہ دو ود کے اور بہتان ہے کوئی نہیں. اللہ اکبر. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. اللہ خود گواہیاں دے رہا ہے، خود بریت پیش کر رہا ہے. تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. اللہ اکبر. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. کیوں جی آج بھی حجرہ عائشہ صدیقہ وچ میرے آقا آسودہ خاک نے استراحت فرمانے. اللہ اکبر. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماشیخین اٹھیں گے. اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی. اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگے بدر میں پایا، جسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. اللہ اکبر. اللہ نے منافقہ دے منہ کالے کیتے، ہمیشہ واسطے انہاں دے اُتے لعنت اور پھٹکار
برسدی رہ گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقدس گھرانے دیاں آپ گواہیاں دیتیاں، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، او بدبخت او ظالم لوگ جڑے بے خبر ایمان والیاں پاک دامنا عفت معاب ایمان والیاں تے الزام لگان دینے، اللہ نے کی فرمایا لوئنو فی الدنیا والآخرہ، لعنت نہ تے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت دا دن آئے گا، ان ظالمہ دیاں زبانہ انہ دے خلاف گواہی دین گیاں، ان ظالمہ دے ہاتھ تے پیر انہ دے خلاف گواہی دین گے۔ اے دنیا دے ہوتے نیک لوکاں نو بدنام کر دے رہے، اللہ اکبر، نیک لوکاں تے غلط الزام لگا دے رہے، بہتان بازیاں کر دے رہے۔ لوئنو فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، دنیا تے بھی لعنت، اے ایتھے بھی لعنتی، اے اگے بھی لعنتی، اج بھی جیڑا امی عائشہ دے بارے بکواس کردہ ہے، زبان درازی کردہ ہے، تانو تشنیع کردہ ہے، آپ دی عفت اور عصمت تے حملہ آور ہون دی کوشش کردہ ہے۔ لوئنو فی الدنیا والآخرہ، او دنیا وچ بھی لعنتی ہے اور آخرت وچ بھی لعنت۔ آکھو اینا تے کروڑ لعنت۔ امی عائشہ جیسی پاک باز ہستی تے الزام لان پاریا تے بے ایمانہ تے کروڑ لعنت، بے شمار لعنت۔ دنیا دے اندر بھی لعنت اور پھٹکار دے حقدار، اور آخرت دے اندر بھی اے لعنتی گردانے گئے۔ اے رب تعالیٰ نے آپ فیصلہ سنا دیتا، ہن کسے بات دی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ نیک لوگاں دے کردار تے انگشت نوائی کرنے والے اپنے گریبانی تے چاتی نہیں نہ مار دے کہ ساڈا اپنا کردار کیا ہے، ساڈا اپنا اخلاق کیسا ہے، ساڑی عادات و خصلات کیسی نے، ساڑی روز مرہ دی سوشل زندگی کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نیک لوگاں دے اتے انگلیاں اٹھان گے، الزامات دی بارش کرن گے، تانو تشنیع دے تیر چلان گے۔ نیکاں دی بے عزتی کار تے راضی ہون ہزاراں، بے شرمانو شرم نہیں آندی تے اپنیاں کی کاماراں۔ اللہ اکبر۔ اے ایتاں جدوں اللہ نے نازل فرمائیاں نے، اس وقت میرے آقا صدیق اکبر دے گھر بیٹھے ہوئے نے، اچانک وحی دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صدیقی گھرانے دے سارے لوگ دم بخود ہو گئے، چپ ہو گئے۔ خیر ہوئے، پتہ نہیں کی وحی ہوندی ہے، پتہ نہیں کی اللہ دا فیصلہ ہوندا ہے۔ فرش والیاں نے تے بڑے ادم مچائے ہوئے نے، عرش والے دا پتہ نہیں اج کی فیصلہ ہوندا ہے۔ اے آیات کریمہ 18 آیات کریمہ، اللہ اکبر، امی عائشہ دی بریت نازل ہویاں، وحی دا سلسلہ ختم ہویا۔ میرے آقا دا وضحا والا چہرہ جدے تے پسینے دے موتی چمکتے ہوئے نظر آ رہے، اور اس وقت
بڑے حشاش بشاش ہو کے فرمایا صدیق دے گھرانے والے ہو تانوں مبارک ہوئے، اللہ نے عائشہ دی برات دے اندر اپنا کلام مجید نازل فرمایا، اور اے آیتاں قیامت دے دن تک صدیقی گھرانے دی عفت پاک دامنی دیاں گواہی دیندیاں رہن گیاں، مساجد دے محراب و منبر دے اندر پڑھیاں جان گیاں، قرآن اے قیامت تک قائم رہے گا، اور اینا فضامہ ہواما دے اندر اے شہادت بھی ملتی رہے گی کہ صدیقہ کائنات امی عائشہ بہت ہی عفت معاب نے، پاک دامن نے، پاک باز نے، پاک کردار نے، اور لانتیاں تے اللہ دی لعنت اور پھٹکار قیامت تک برستی رہے گی، بلکہ قیامت تو بعد بھی لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جس وقت آیتاں نازل ہوئیاں زبان رسالت و خوشخبری سنیے، امی عائشہ دی والدہ محترمہ مائی ام رومان کہہ دیا نے اٹھنی عائشہ نی اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر، اللہ اکبر۔ آپ فرما دیا نے بڑی جرت نال سر اٹھا کے نی امی کی کہہ رہی ہیں میں انہاں دا شکریہ کیوں ادا کراں جنہاں مینوں 50 دن تک رلایا ہے، میں تے اس رب دا شکر ادا کراں گی جن نے میریاں صفائیاں پیش کیتیاں نے، اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اے عظمت اور شان ہے کہ میرے آقا باقی دیاں بیویاں نو کیا کر دے عائشہ دا رشک نہ کریا کرو، عائشہ دا حسد نہ کریا کرو، میں تواڈے گھر بھی آنا، میں تواڈے نال بھی بستر تے آرام فرمانا وا، مگر کدے جبریل قرآن لے کے نہیں آیا، مگر عائشہ دا بستر اللہ دے نزدیک نشانہ والا ہے، عائشہ دے بستر میں شرف حاصل ہے۔ کئی بار ایسا ہویا ہے میں تے عائشہ ایک لحاف دے اندر انیاں تے عائشہ دے بستر تے جبریل قرآن لے کے آندا ہے، اللہ اکبر۔ اے عظمت ہے میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول فرما دے نے عائشہ جدوں تو میرے تے راضی ہونی ہے مینوں ادوں بھی پتہ لگ جاندا ہے، تے جدوں تو دلوں ناراض ہونی ہے مینوں ادوں بھی علم ہو جاندا ہے۔ آپ پوچھدیاں نے میں قربان جاواں تانوں کیویں پتہ لگدا ہے؟ آپ فرما دے نے عائشہ جدوں تو میرے تے راضی ہونی ہے تینوں قسم چکن دی لوڑ پہ جائے، تو کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے، تے جدوں تو میرے تے ناراض ہونی ہے پھر میرا نام لینا چھڑ دینی ہے، پھر تو کہنی ہے مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اور آپ اتنے پیارے بے مثال اور با کمال شوہر نے، رول ماڈل نے کائنات دے تمام شوہراں واسطے، کہ امی عائشہ نے ویکھیا مسجد نبوی دے سیب دے اندر حبشی مجاہدین گتکا کھیل رہے، گتکا، یا رسول اللہ میں بھی منظر ویکھنا ہے ایک کیویں گتکا کھیل دینے، فرمایا عائشہ میں کھڑا ہو جانا وا تو میرے پیچھے کھڑی ہو جا، آپ اپنی ٹھوڑی مبارک اللہ شانہ نبوت رکھ دینے آپ دے کندے تے رکھ دیاں نے، اور اے منظر ویکھ رہیاں نے، تھوڑی دیر گزر دیئے میرے آقا فرما دینے عائشہ ہن بس کریے، نہیں یا رسول اللہ اجے میں منظر اور ویکھنا ہے۔ دیر تک میرے آقا عائشہ دی دل جوئی واسطے اتنا پیارا کردار پیش کر رہے نے کہ آپ پردہ تے اوٹ بڑھ کے کھڑے نے، امی عائشہ منظر ویکھ رہیاں نے، اللہ اکبر۔ اور محبت تو گاہے گاہے آپ حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے، حمیرہ
اور ایک سفر دے اندر امی عائشہ دا ہار گم ہو گیا، تلاشے بسیار تو بعد ہار نہیں ملیا، حتیٰ کہ نماز دا وقت ہو گیا، پروگرام سی فلاں اگلی وادی دے اندر جا کے جتھے پانی دا چشمہ بھی ہے اسی وضو کر کے نماز ادا کرانگے، مگر نماز اس وادی دے اندر اس دا ٹائم ہو گیا ہے مگر اتھے پانی موجود نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے وچ آ گئے، ہاتھ اٹھایا آپ کو مارن واسطے، اور اللہ دے رسول اگے آ گئے۔ اللہ اکبر، بعد فرماندے نے عائشہ کیوں پھر میں تینوں بچایا ہے نا۔ تو اس وادی دے اندر نماز دا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان نے، پانی موجود کوئی نہیں، اللہ نے تیمم دیا آیتاں نازل فرمائیاں کہ لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ ابو بکر صدیق نو مبارک بادیاں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ہے خاندان، مبارک ہے صدیق دا گھرانہ جدی برکت نال اللہ قیامت تک واسطے امت مرحومہ امت محمدیہ اتے احسان عظیم فرمایا ہے کہ پانی نہ ہوئے تے مٹی پاک نال تیمم کر لیا کرو۔ اے رعایت، اے ریلیف صرف اور صرف صدیقی گھرانے دی وجہ تو ملے ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے اس گھرانے دی عظمت دا مقابلہ کر سکے؟ اس گھرانے دی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے۔ اے اہل بیت نے اس گھرانے دا ایک ایک فرد جو ہے تابندہ درخشندہ ستارہ ہے آسمان ہدایت دا، اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اس گھرانے تے، اور اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو امی عائشہ نے اللہ کے رسول دے انتقال تو بعد 48 سال بیوگی دے اندر گزارے نے۔ میں دسنا چاہتا سا امی عائشہ عبادت گزار کیسیاں نے، میری امی عائشہ دی درویشی اور فقیری کیسی ہے، آپ دا زہد و ورع کیسا ہے، آپ دا تقوی اور پرہیزگاری کیسی ہے، آپ دا جذبہ جود و سخا کیسا ہے۔ اے سارے حالات اگر بیان کیتے جان ایمان دے اندر ایک تازگی آ جاتی ہے، ایمان دے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ نے 48 سال اس امت نو شیر علم نال سیراب کیتا ہے، اور بڑھے بندے بڑھے صحابہ سفید ریش کمر دوری ہوئی مسئلہ پوچھن واسطے آپ دے دروازے نو دستک دے دینے اور کہنے نے یا ام المومنین، اے ام المومنین، اے مسئلہ کیسا ہے، آپ منٹا وچ حل کر دیں دیا نے۔ اور میں دعوے نال کہنا اگر امی عائشہ دا کردار اسلام وچوں خارج کر دیتا جائے ادھے دین دی امت نو سمجھ نہیں آئے گی۔ ازدواجی معاملات، خانگی معاملات اور خلوت دے معاملات، جلوت دے معاملات امی عائشہ نے امت تک پہنچائے نے، اور کوئی بات امت تو چھپائی نہیں، حتیٰ کہ اپنے شوہر نامدار دے تخلیے دے واقعات بھی بیان فرمائے۔ یعنی کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیتا دین دی اشاعت، دین دی تبلیغ وچ اور دعوت و ارشاد وچ آپ نے کما حقو ہوا اپنا کردار ادا کیتا ہے۔ کسے بندے نے ایک بات مدینے کہی کہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ اے روایت بیان کرتے نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عورتوں وچوں کوئی عورت منحوس دیے، گھراں وچوں کوئی گھر منحوس ہوندا ہے، گھوڑیاں وچوں کوئی گھوڑا منحوس ہوندا ہے۔ اے راوی بھی بڑا معتبر ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ
اور اللہ کے رسول تو ڈائریکٹ روایت کر رہے نے، یہ بات امی عائشہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نو غلط فہمی ہوئی ہے، جدو اللہ کے رسول بات کہہ رہے سن ادو میں موجود سا، ابو ہریرہ بعد چائے نے، ابو ہریرہ نے پہلی گل نہیں سنی، بعد دی سن لئیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی انج کہندے نے، ساری گل گئی، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ نو غلطی لگی ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑا رحمتاں آپ تے ہوں، اللہ اکبر۔ کرتے نو پیبند لگے ہوئے نے اور چوڑی پری ہوئی، 1,00,000 روپیہ آپ دے بھانجے عبداللہ بن زبیر نے بھیجا ہے، جو اس وقت دے حکمران اور امیر المومنین نے۔ آپ روزے نال نے اور سارے دا سارا اللہ دے راہ وچ خیرات کر دیتا ہے۔ خادمہ کہیں دیئے امی جان افطاری دا وقت قریب ہے، تسی کوئی افطاری واسطے تھوڑے جے پیسے رکھ لینیاں تاکہ انتظام ہو جاندہ۔ تے آپ بے نیازی نال فرماندیاں نے نہیں میں جدو تقسیم کر رہی سا نہیں میں نے ادو کیوں نہیں یاد کرایا کہ افطاری واسطے بھی کوئی انتظام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اے آپ دی درویشی دا عالم ہے۔ اور اللہ کے رسول رات کو قیام واسطے اٹھ دے، امی عائشہ بھی وضو کر کے نال کھڑیاں ہو جاندیاں، اشراق اور چاش دی نماز بڑے التزام اور اہتمام نال ادا کر دیاں۔ ایک واری تہجد رہ گئی، صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے وضو کیتا اور پہلے نوافل تہجد دے ادا کیتے نے، پھر آپ نے یعنی نماز فجر دی ادا کیتی ہے۔ ایک دفعہ رات دے نوافل نہ پڑھ سکیاں، سورج نکل آیا ہے، اس وقت پڑھ رہیاں نے۔ آپ دے بھتیجے قاسم بن محمد بن ابو بکر آئے، کہتے نے پھوپھو جان یہ کیڑے ویلے دیاں نمازاں پڑھ رہیاں ہو، اے ٹائم کیڑی نماز ہے؟ فرما دیا نے نفل رہ گئے سن وہ میں ہون پڑے۔ اتنا عبادت کا شوق ہے، رات میں مسلح تے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن قیام دے اندر پڑھ دیا نے، اکثر روزہ رکھ دیا نے، سخاوت بے بہا کر دیا نے، جود و سخا دی پہ کرنے۔ اے ہے میرے نبی دا حرم، اے ہے انہاں دا بے مثال کردار۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔